ہیلو فرینڈ، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو فرینڈ، سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا ہے۔ وہ اللہ کبھی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ بہتر سے نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ یاد رکھیں، مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہے۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ کچھ اس طرح سے میں نے اپنی زندگی کو آسان کر لیا، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ دل کی تسلی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے کچھ اور بہتر سوچا ہوگا۔ اللہ تو ہمیشہ سے پاس ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس خالق نے ہمارے نصیب کو بھی پیدا کیا ہے۔ اپنے نصیب پر یقین کریں۔ اللہ کی محبت وہ محبت ہے جو سیکھ جاتا ہے، وہ جیت جاتا ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیجئے، پھر آپ کبھی نہیں ٹوٹیں گے، کبھی نہیں بکھریں گے اور کبھی نہیں ہاریں گے۔ دکھ، درد، تکلیف، اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ تو رہتا ہی وہاں ہے جہاں تمہارے دعائیں رہتی ہیں، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل نے تڑپ کر کچھ مانگا ہو اور اس نے نہ سنا ہو۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے۔ اللہ ہوتا تو سب کے ساتھ ہے، مگر ملتا اس کو ہے جو پکارتا ہے، بلاتا ہے اور اچھا گمان رکھتا ہے۔ ان راہوں کو چھوڑ دو جن میں گناہوں کے سوا کچھ نہیں، ان راہوں پر چلو جس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ پھر جب آپ سب کچھ کر کے تھک جائیں گے، تب آپ صرف اللہ پر یقین کریں گے، اور یہی یقین آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ جیسے بارشیں فضا سے دھول اور مٹی صاف کرتی ہیں، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ قرآن نور ہے اور انسان ایسے چھوڑ کر باہر اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ حالات کی تلخی میں کبھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ معجزے مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ وہ رب جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا۔ سب سے طاقتور لائن اللہ میرے ساتھ ہے۔ جس نے گناہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ ایک اچھا غریب وہ ہوتا ہے جو دولت مندوں کو دے کر حسد نہ کرے، اور ایک اچھا امیر وہ ہوتا ہے جو غریبوں کو دے کر اپنی دولت سے خوف زدہ نہ کرے۔ وہ ایسا رحمان ہے جو کسی کا سوال رد نہیں کرتا۔ جس نے بن مانگے عطا کیا ہے، وہ مانگنے پر مایوس کیوں کرے گا۔ گلے شکوے زندگی سے سکون ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، اور جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیں، آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ جو شخص اپنی قسمت میں خوش ہے، دراصل وہی خوش قسمت ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں تو کوئی ملامت نہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تم کو دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ خالق سے دل لگائیے، مخلوق وفا کے قابل نہیں۔ وہ دینے والا ہے، جب چاہے جسے چاہے عطا کر دے۔ اللہ نے اگر دیر سے دیا تو بھی بہترین ہی دیا ہوگا۔ اس کا فیصلہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔
تہجد کی نماز۔ دعائیں اللہ سے ساری باتیں منوا لیتی ہیں، مگر ایسا صرف تب ہوتا ہے جب تمہاری دعائیں پر اثر ہوتی ہیں، اور دعاؤں کو پر اثر تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین بناتا ہے۔ معجزے تب ہی ہوتے ہیں جب تم مانگنے کے بعد انتظار کرتے ہو، جب تم بار بار جھولی پھیلا کر اللہ کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہو اور کہتے ہو اللہ سنے نا، میں بھی بے بس ہوں، آپ کی مدد کے منتظر ہوں۔ پھر تمہارے صبر کی شدت فریاد ساتوں آسمانوں تک لے جاتی ہے، اور وہ دور 7 آسمانوں کے پار سے قدرتوں کے حاکم کی آواز آتی ہے، کن ہو جا فیکون، پس ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یوں ایک دعا سے آزمائشیں معجزوں میں بدل جاتی ہیں۔ والسلام۔